أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقون الاولون، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ استاذہ. الحمدللہ. چلے ہم شروع کر لیتے ہیں، ٹائم تو ہو گیا. شیئر کرتی ہوں. اچھا جناب جناب جناب، ہم نیا لیسن شروع کریں گے آج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ، جی میں فرسٹ بار جوائن کی ہوں. اس سے پہلے 2 مرتبہ میں ہوئی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا آج ٹھیک آ رہی ہے نا آواز آپ کو؟ جی الحمدللہ آپ کی بھی آ رہی ہے. ہم پوائنٹس ٹو ریمبر کر لیتے ہیں اس بک کے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے لاسٹ کیا رولز پڑھے ہیں، تھوڑے بہت وہ ریویژن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو جب تک اور اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو پھر ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اچھا، ان دس لیسن وی ول لرن دا یوز آف پریپوزیشن. پریپوزیشنز کیا ہوتے ہیں؟ حروف جارہ. اور یہ کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں جو یوز ہوتے ہیں وہ 11 یوز ہوتے ہیں، بی، تا، کا، لی. لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ صرف ہمیں کتنے پڑھائے گئے، میں ان کی بات کرتی ہوں. ہمیں پڑھایا گیا ہے سب سے پہلے ہمیں فی پڑھایا گیا، اور فی کے ساتھ ہمیں الا پڑھایا گیا، اور الا پڑھایا گیا، اور من پڑھایا گیا. اچھا، یہ جو ہے انہی 11 میں سے بیتا کالی فی من الا الا و حتان، یہ 11 ہوتے ہیں. اور ان میں سے صرف ہم نے ابھی 4 پڑھے، اور ان کے میننگ آپ کو آنے چاہیے. فی کا مطلب ان، الا کا مطلب ٹورڈز، الا کا مطلب آن، من کا مطلب فرام. تو یہ ان کے میننگ ہے. اور پھر یہ کیا ان کا کام کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے ان دا قرآن؟ وہ یہ ہے کہ یہ ان کے بعد جب کوئی ورڈ آتا ہے، جیسے البیتو آ جائے اور پیچھے فی آ جائے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کسرہ کو گرا کے اس کے دمے کو گرا کے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، دمے کو گرا دیتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. فل بیتی ہو جاتا ہے، فل بیتو سے فل بیتی ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے البیتو اینڈ دین فی انٹر ہوا، تو اس نے کیا کیا؟ دمے کو گرا دیا اور اس کو کسرہ میں لے گیا. تو کسرہ جر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ، اس لیے ان کو حروف جارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ زیادہ اس میں نہیں جاتے، جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں میں اتنا ہی بتاؤں گی. مجھے نہیں پتا آپ کس اسٹیج پہ ہیں ابھی. تو ان کے میننگ آنے چاہیے، اور پھر ان کا کام، فنکشن کیا ہے ان کا، وہ کنسٹرکشن کس طرح کرتے ہیں. وہ نون کے ساتھ مل کے تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں. تو اس کنسٹرکشن کو پھر کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری کہتے ہیں. جب ایک ورڈ اور 2 ورڈ مفرد، فی از اے مفرد ورڈ ہے. مفرد کا مطلب ہے 1 ورڈ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد البیت جو ہے یہ بھی مفرد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مفرد 1 ورڈ ہے. اور یہ جب پلس ہوتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ فل بیتی. اب یہ فل بیتی جو کنسٹرکشن ریڈی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں، پہلے تو 1 ورڈ تھا تو مفرد کہتے تھے، اس کو بھی مفرد کہتے تھے. لیکن جب مفرد اور مفرد پلس ہوئے تو یہ کیا بن گئے؟ آپ کا مرکب بن گئے. 1 ورڈ پلس 1 ورڈ، یہ آپ کا مرکب کمپاؤنڈ بن گئے. کون سا بنا؟ یہ مرکب، کیونکہ حرف جر آ رہا ہے نا شروع میں، تو یہ مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے. اور یہ میں بولتی رہوں گی اور آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. مرکب جاری بن گیا، یعنی ایک حرف جر ہوگا اور آگے نون جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا فی آنے کی وجہ سے. یہ پہلے وہ نومینیٹو فارم میں تھا، ابھی وہ کس میں چلا گیا؟ پہلے وہ مرفوع حالت میں تھا، اس پہ دمہ تھا، وہ مرفوع حالت میں، حالت رفع میں تھا. ابھی وہ کس میں چلا گیا؟ وہ حالت جر میں چلا گیا، زیر میں چلا گیا. اچھا، حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع ہوتی ہے، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی. تو جیسے آپ پلین کو دیکھتے ہیں نا، پلین اوپر ہوا میں ہوتا ہے، یا بال ہوتا ہے تو ہوا میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب ہوا سے پھر وہ جب پھینکتے ہیں اس کو تو پھر وہ نیچے آتا ہے اور زمین پہ آ جاتا ہے. تو جب اوپر ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت ہوتی ہے، ٹاپ پہ، ٹھیک ہے. پلین لے لیں یا بال لے لیں.
پھر جب وہ نیچے آتا ہے زمین پہ گراؤنڈ پہ آتا ہے تو وہ اس کی حالت نصب ہو جاتی ہے. نصب یعنی اس کو ایکوزیٹو فارم کہتے ہیں انگلش میں, اور وہ نصب میں چلا جاتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر جب نصب زمین پہ آتا ہے تو پھر وہ زمین پہ ٹکتا نہیں ہے, وہ زمین سے کہیں نیچے چلا جاتا ہے کھائی میں, تھوڑی ڈھلان ہوگی تو وہ وہاں چلا جائے گا. تو یہ ڈھلان جو ہے یہ کون سی جگہ ہے, یہ اس کی جری حالت ہوگی, نیچے آ گیا نا. ایک رفع والی حالت ہے, وہ تو دمے والی حالت. اگر دمہ آئے گا, یہ جیسے جدید و نئے البیت کو تو اس پہ دمہ آ رہا ہے, تو یہ دونوں کیا ہیں, یہ رفعی حالت میں, یہ بھی رفعی حالت میں, یہ بھی رفعی حالت میں, یہ ان کی ٹاپ پوزیشن ہے. پھر زمین پہ آ گیا تو یہ نسبی حالت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نسبی بھی کہتے ہیں, نصب بھی کہتے ہیں. تو جیسے ہم زمین پہ کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں نا, کوئی پلر یا اس طرح سے, تو نصب کرنے کا معنی آتا ہے اس میں. تو یہ نسبی حالت ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو بال ہے نا, وہ ٹکتا نہیں ہے, وہ جاتے 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 وہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے رکتا ہے, گڑے میں کسی سپورٹ کے ساتھ جا کے, تو وہ جری حالت ہوتی ہے. یہ تو 3 سٹیٹس ہوتے ہیں, رفع, نصب اور جار, کسی بھی ناؤن کے. اور ابھی ہم رفعی حالت پڑھ رہے ہیں اور جری حالت پڑھ رہے ہیں. رفعی حالت یہ ہوتی ہے, اور جب اس کے پیچھے حرف جر لگتا ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے, وہ جری حالت ہو جاتی ہے. تو بس اس طرح سے ہے. اب آپ کو جتنا بھی سمجھ آ گیا, پھر انشاءاللہ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نا چیزیں سمجھ آ جانا چاہیے. یاد تو ٹائم کے ساتھ ہوگا, چیزیں یاد جو ہوتی ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ہوتی ہیں. اور سمجھ آ گیا آپ کو عائشہ جو میں نے بتایا تھوڑا بہت؟ جی میم. پہلے پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ جی جی بولیے. آپ نے ایک ان بھی کہا تھا نا عرف جر میں, وہ حمزہ کے ساتھ ہے یا آئین کے ساتھ ہے؟ ہاں, وہ کب کہا تھا میں نے, ابھی ان تو میں نے نہیں پڑھایا آپ کی نے وہ کلاس. سارے آپ نے لکھا نہیں, بٹ آپ نے کہا, آپ نے سارے کہے, تو میں صرف وہ آپ نے کسی اور کلاس میں سنا ہوگا. 2 طرح کے ان ہوتے ہیں, ایک تو روح جارہ میں آتا ہے, وہ عین کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی یہ جو ہے, پتہ نہیں آپ نے کہاں سنا ہے, لیکن یہ جو ہے ابھی آپ نے کچھ کہا نا, بی تکلیفی من, ایسے تو اس نے سنائی دیا. اچھا, وہ بڑا پیارا ہے, میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں, آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے, سارے کے سارے یاد ہو جائیں گے. جیسے ہے بیتا, کسی لڑکی کا نام ہے نا, بیتا ہے نا, بیتا کسی لڑکی کا نام ہے, یہ بی ہے اور یہ تا ہے. ٹھیک ہے. اور کاف کا ہے نا, بیتا کا, اور لی بھی حرف جر ہوتا ہے, بیتا کا لی. ٹھیک ہے. یہ سمجھے ایک لڑکی کا نام ہے جس کا کلر جو ہے بیچاری کا بلیک ہے, تو یہ ہو گیا بیتا کالی, ہے نا. تو ابھی فی لگا لیں, من فی, من الا, اللہ, یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں, فی, من, الا اور اللہ, یہ چاروں تو آپ پڑھ چکے ہیں, میں نے بھی اوپر لکھے تھے. فی, من, الا, اللہ, اور جو اگلے میں نے کہے تھے نا, وا, حتی, اور وہ ان, وہاں سے آپ نے سنا ہے. اچھا صحیح ہے. تو یہ ان لاسٹ والا ہے. تو میں ان کے گروپس بنا دیتی ہوں, یا پہلے میں بیتا کالی, فی کو اسی میں ڈال دیں, کوئی بات نہیں ہے, فی کو ادھر ہی ڈال دیں, 5 بنا لیں. بیتا کالی فی, اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں, اور یہ 3 کا گروپ بنا لیتے ہیں, من, الا, اللہ, اور ان 3 کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے, 11 ہو گئے نا. تو ان کو آپ کاپی میں لکھ لیں, تو بس یہی آپ نے پڑھنے, ایسے زیادہ نہیں پڑھنے. یہ قرآن مجید میں آتے ہیں, یوز ہوتے ہیں. اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے, ان کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے کوئی, یا نون کی کیا پہچان ہوتی ہے, اس پہ یا تو الف لام آتا ہے یا تنوین آتی ہے. یہ بھی نون ہے, یہ بھی نون ہے. تو جب بھی ان کے پیچھے نون آئے, حرف جر آئے گا, تو وہ کیا ہوگا, اس کی جو رفعی حالت ہے اس جری حالت میں چینج کر دیں. تو یہ ہے بیتا کالی فی, من, الا, اللہ, و حتی ان. اب سمجھ آ گیا. اب ان سب کے میننگ بھی ہے نا. بی بسم اللہ میں آتا ہے نا, بسم اللہ میں بی آتا ہے نا, جو ہم بسم اللہ کا لفظ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر ہم تا بھی پڑھتے ہیں, تاللہ, اللہ کی قسم کے لیے. کاف بھی پڑھتے ہیں, لام, لی بھی پڑھتے ہیں, للہ, اور فی, اور من, الا, اللہ, یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں ابھی, وحتا. تو اس پہ زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ اتنے سے ہیں. اگر آپ نوٹ کر لیتے کاپی میں, اسی طریقے سے آپ یاد کریں تو جلدی یاد ہوں گے, بلکہ ابھی آپ کو ہو بھی گئے ہوں گے شاید.
तो जी बीता मैम, काली फी, स्क्रीनशॉट करके रख ली हूँ, इसको कॉपी में लिख लूंगी। हाँ, बीता काली फी मिन इला व हत्तान। जी पहले 5 का ग्रुप बना लें, बीता काली फी, और फिर मिन इला अला 3 का ग्रुप बना लें, व हत्तान, तो ये टोटल 11 होते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब किसी नाउन से पहले आते हैं तो नाउन को जरी हालत में ले जाते हैं, रफई हालत से जरी हालत में ले जाते हैं, जी डायरेक्टली उनको जरी हालत में ले जाते हैं। अच्छा, इसको नॉर्मल एंडिंग कहते हैं। ये जो होती है ना दमे वाली, एक दमा या दो दमा, ये नॉर्मल एंडिंग होती है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव केस होता है, ये रफई हालत होती है। इन अरबिक इट इज कॉल्ड मरफू। इंग्लिश में नॉमिनेटिव फॉर्म और अरबी में उसको कहते हैं मरफू। यानी मैंने बताया ना रफा की हालत होती है, रफा से मरफू भी बनता है। अच्छा, अब प्रेपोजिशन जब आता है, आफ्टर प्रेपोजिशन दिस एंडिंग चेंजेस टू ई एंडिंग। जैसे अल बैतु है द हाउस, और जब फी लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिल बैती, इन द हाउस। फी का मतलब इन होता है, इन द हाउस हो जाता है, फिल बैती हो जाएगा, ई एंडिंग आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, आई एंडिंग कर ले जाइए। अच्छा, इसी तरह बैतुन होगा, अगर बैतुन होगा ना तो फिर जैसे ये बैतुन लिखा हुआ है, तो अभी इसके पीछे फी जब लगाएंगे तो फी बैतिन हो जाएगा, तुन से क्या हो जाएगा, तिन हो जाएगा। और यहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ था तो एक पेश आ रही थी तो फिर बैती हो गया। अच्छा, इसी तरह अल मकतबू और अल मकतबी। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होती है तनवीन और एक होता है अलिफ लाम। अलिफ लाम और तनवीन। तनवीन क्या होती है? दो जबर, दो दमा। अभी दो दमे की बात करते हैं, ये तनवीन होती है, ठीक है। और एक अलिफ लाम होता है। ये एक वर्ड पे एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मैं कहूँ अल किताबुन, अल किताबुन, कभी आपने ऐसा पढ़ा है अल किताबुन? नहीं, नहीं पढ़ा ना, क्या पढ़ा है? अल किताबू पढ़ा है ना। जी तो जब अलिफ लाम आता है तो फिर तनवीन नहीं आ सकती। पूरे कुरान चाहे दो मजीद, जबर का ही, चाहे दो जबर या दो जेर का ही क्यों ना हो। हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जब भी अलिफ लाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक जबर में या एक जेर में या एक पेश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी मैम, शुक्रिया जी। माशाल्लाह आपको आता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद a noun preceded by a preposition is said to be in the genitive case। अब ये जो noun है इसको हम कहेंगे कि नॉमिनेटिव केस से किस में आ गया, जेनेटिव केस में आ गया, जेनेटिव केस में आ गया। तो इसको आप जरी हालत भी कह सकते हैं, जेनेटिव केस भी कह सकते हैं, मजरूर भी कह सकते हैं, मरफू, मजरूर, मंसूब, ये आप सुनते रहेंगे मेरे मुंह से ना। तो अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन दिस लेसन वी आल्सो लर्न द टू प्रोनाउंस। अच्छा, ये ऊपर वाले क्या थे? वो प्रेपोजिशन थे, प्रीपोजिशन थे वो, और ये क्या है? ये प्रोनाउंस है, हुआ और हिया। हुआ का मतलब होता है ही, और हिया का मतलब, हाँ, इसका मीनिंग हुआ भी, हुआ का मीनिंग ही भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, वो मैं भी बताती हूँ कैसे होता है। एंड हिया का मीनिंग होता है शी और इट। ठीक है, अभी आपने ऊपर जो एक्सरसाइजेस की थी ना उसमें था, अभी आपको बताएंगे, मैं एक मिनट बताती हूँ। इन अरबिक ऑल नाउन्स आर ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। अच्छा, जो जितने भी नाउन्स होते हैं जिन पे तनवीन और अलिफ लाम आती है, जैसे अल वलद हुआ, अल मस्जिद हुआ, अल किताब हुआ, ये नाउन है ना, ये आइदर क्या होते हैं, ये मैस्कुलिन होते हैं या ये क्या होते हैं, फेमिनिन होते हैं। इनमें से फेमिनिन तो कोई नहीं आ रहा, सारे मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है, ये मुजक्कर है, समझ लें मुजक्कर हैं ये सारे। अच्छा, अभी जैसे मैं कहती हूँ बिनतुन, तो बिनतुन क्या है? इसके ऊपर भी तनवीन आ रही है, तो ये क्या नाउन है। अल बिंतु कहूंगी तब भी वो नाउन है, अलिफ लाम आ जाएगा तो आपका गायब हो जाएगा, वो तनवीन गायब हो जाएगी, अल बिंतु हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये मार्फा है या नकरा है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है? फेमिनाइन है। हाँ, ये फेमिनाइन है, क्योंकि इसका ये बेटी है ना, और ये वलद क्या है, ये लड़का है ना। तो लड़का मुजक्कर होता है, मस्जिद भी मुजक्कर होती है अरबी में। अब जब तर्जुमा करेंगे
ऐन अल वलदु, वेयर इज द बॉय, ऐना का मतलब वेयर इज द बॉय, हुवा फिल मस्जिदी, ही इज इन द मॉस्क। ठीक है, अब लड़के के लिए क्या, ह्यूमन के लिए क्या यूज होगा, हुआ का मीनिंग ही यूज होगा, बट यही हुआ हम जब बुक के लिए यूज करेंगे ऐन अल किताबु, तो हुआ का मीनिंग क्या हो जाएगा, इट इज ऑन द टेबल। हम ये नहीं कहेंगे ही इज ऑन द टेबल। तो डिफरेंस पता लग गया क्यों ही हुआ का मीनिंग ही और इट भी करते हैं। जब जी ऑब्जेक्ट उस्ताद। होगा तो उसका मीनिंग इट करेंगे, और जब आपका ह्यूमन होगा कोई तो पर्सन होगा तो उसका ही करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका ये आ गया आपका फेमिनाइन गोलता के साथ, है ना। और ये जो प्रोनाउन है ना, हुआ तो था मैस्कुलिन प्रोनाउन, ही और इट, ठीक है ना, दो मीनिंग थे। अब हीजा क्या है, ये फेमिनाइन प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज होगा, आमना के लिए, है ना, फेमिनाइन के लिए यूज होगा। अच्छा, प्रोनाउन होता क्या है, आप लोगों को पता है प्रोनाउन क्या होता है? जमीर, जैसे या जो जमीर, नाउन की जगह हाँ पे यूज होता है। हाँ, नाउन की जगह पे, ताकि नाउन आमना एक बार नाम ले लेंगे, फिर हम दोबारा नहीं कहेंगे आमना तू फिल बैठी, हम उसकी जगह उसका प्रोनाउन लाएंगे। अगर वो मुन्नस है तो मुन्नस प्रोनाउन लाएंगे, मुजक्कर है तो मुजक्कर प्रोनाउन लाएंगे। उससे क्या आती है, खूबसूरती आती है। अगर हम बार बार कहेंगे ना आमिना आमिना आमिना, बार बार तो हम अल्लाह 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 भी जुमले में यूज करेंगे ना, वो भी आउट लगेगा। तो अल्लाह ताला भी अपना नाम एक दफा यूज करते हैं, फिर प्रोनाउन यूज करते हैं अपने लिए खूबसूरती के लिए। तो ऐना आमिना तू ही या फिल बैठी, शी इज इन द, कहाँ, शी इज इन द हाउस। ऐना साअतु ही या लसरीरी, अब इसका मीनिंग क्या करेंगे, इसका हिया का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट तो ये वाला है ना, इसके लिए यूज हो रहा है हिया। तो इसके लिए फिर हम ही इज ऑन द बेड कह सकते हैं, नहीं, इट इज ऑन द बेड। इट इज ऑन द बेड, इट इज ऑन द बेड। तो आपने देखना है, उर्दू में तो कोई फर्क नहीं है, उर्दू में तो मेरे सामना वो कमरे में है, वो घर में है, और घड़ी कहाँ है, वो बेड पर है, तो उर्दू में तो वो यूज करेंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश में करते हैं ना, फिर आपको डिफरेंस पता चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा बेटर है कि आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ें, उसमें मोर चीजें वाजिया होती हैं। जैसे आपको ही के दो मीनिंग मिल गए, है ना, इसी तरह और भी चीजें, जैसे आपको हिया के दो मीनिंग मिल गए, हुआ के दो मीनिंग मिल गए, यूज मिल गया उसका। मोस्ट फेमिनिन नाउन्स, बेशक आप उसको मैं पढ़ाती तो उर्दू में हूँ, लेकिन जब उनकी मैं टर्म्स यूज करती हूँ तो वो मैं इंग्लिश में कर देती हूँ फिर। अच्छा, मोस्ट फेमिनिन नाउन्स एंड विद अ राउंड ता। अब वो कह रहे हैं कि फेमिनिन जो होते हैं वो गोल ता के साथ आते हैं हमेशा, जब भी, जैसे आमना है, आयशा है, ठीक है, तो अस्सा अतु है। अब इसके ऊपर वैसे तो सा अतुन होता है, लेकिन अलिफ लाम आने की वजह से अस्सा अतु के। तो ये क्या है, ये गोल ता के 95% जो नाउन होते हैं ना, मुअन्नस नाउन जो होते हैं, फेमिनिन जो होते हैं, वो गोल ता के साथ आते हैं। उन क्या, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो आपके गोल ता वाले ही मुन्नस हो। उमन क्या है, उमन मुजक्कर है या मुअन्नस है? मोनस। अब इसमें तो गोल ता नहीं आ रही ना, बिनतुन में नहीं आ रही, उख्तुन में नहीं आ रही, राइट, तो गोलता तो नहीं आ रही। तो 95% मैंने इसलिए कहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, जो बगैर गोलता के भी होते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे बताएं, उसामा तू क्या ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? है तो मुजक्कर। मुजक्कर है, इसके ऊपर गोलता। अब ये भी थोड़ा आपने अपना यूज करना है माइंड, कि हर गोलता वाला मुअन्नस नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये नाम मुजक्कर कहते, मुजक्कर ही नहीं होगा ना, मुअन्नस तो नहीं हो सकता। हाँ, आयशा तू है तो वो जो है फिर आपकी क्या हो जाएगी, उस पे गोलता आ रही है। आमिना तू हो जाएगी, आयशा बोल देते हैं, लेकिन होता तो आयशा तू है। और ये जो है ये आपका फेमिनाइन नेम है, तो इसको आप फेमिनाइन कहेंगे, इसको आप मुजक्कर कहेंगे, मैस्कुलिन। तो अच्छा जब मैम हम कैसे अंदाजे लगाएं, किस जगह शी लगाएं और किस जगह इट लगाएं? वो आपको देखिए, कोई भी जबान लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले उसके मैस्कुलिन फेमिनाइन आप पता करें कौन से हैं।
گول تا والے موسٹلی کیا ہوں گے, وہ آپ کے 95% آپ کے فیمینائن ہوں گے, ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے, شی ہیا یوز کرنا ہے. پروناؤن یوز کریں گے تو ہیا کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اور جو یہ باقی یہ والے جو ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ فیمینائن ہے نا, فیمینائن ہے, پتہ چل جاتا ہے نا, ہیا یوز کریں. اب یہ والا جو ہے یہ ایکسیپشن میں آ جاتا ہے. گولتا تو آ رہی ہے لیکن کیا ہے, یہ مذکر ہے. جیسے دیکھیں ابھی سلمہ نام ہوتا ہے, لبنہ نام ہوتا ہے نا, یہ نام ہوتے ہیں سلمہ, لبنہ, بشرا, یہ نام جو ہے لیڈیز کے نام ہے نا, تو ان کو آپ فیمینائن کہیں گے. لیکن اگر موسیٰ آ جاتا ہے, عیسیٰ آ جاتا ہے, یحییٰ آ جاتا ہے, زکریا آ جاتا ہے, تو کیا آپ ان کو کیا کہیں گی, یہ فیمینائن ہے؟ نہیں, مذکر ہے. اس کے اوپر بھی الف آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی الف آ رہا ہے, لبنہ پہ بھی, بشرا پہ بھی, سب پہ آ رہا ہے. تو آپ نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے کہ اگر مذکر کے اوپر الف لام کھڑی زبر آ رہی ہے تو وہ مذکر ہی ہے, اس کے لیے آپ نے ہی یوز کرنا ہے. اور اگر لبنہ, بشرا ہے, سلمہ ہے, تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے, شی, ہیا پرونو. بس خود ہی پتہ چلے گا آپ کے اندر سے, ایک آپ کو خود ہی ہوتا جائے گا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہاں لگائیں گے, وہ خود ہی آ جائے گا. بس آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ یہ ہیجا مؤنث کے لیے اور ہوا مذکر کے لیے. اب جیسی آپ کو پہچان ہوگی کہ اچھا یہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ آپ ہیجا لگا دیں, اور جیسے ہی پتہ لگے گا یہ مذکر ہے تو آپ اس کے ساتھ ہوا لگا دیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کے میننگ جو ہے, اگر کوئی آبجیکٹ ہے تو اس کے لیے اس کا میننگ اٹ کریں گے, ہیا کا میننگ بھی ایڈ کریں گے اور ہی کا میننگ بھی ایڈ کریں گے. اگر کوئی آبجیکٹ کی طرف ہو, ہر پروناؤن جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جیسے یہ والا پروناؤن کدھر جا رہا ہے, کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کس کی جگہ پہ, سا کی طرف. ہاں, تو آپ اس کے لیے, اب یہ سا جو ہے آبجیکٹ ہے نا, تو آپ اس کا میننگ شی نہیں کریں گے, کیا کریں گے, اٹ کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. اور اتنا انٹرسٹنگ ہے یہ, اتنا انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا چسکا لگ جائے نا, وہ جو بچوں کو لگاتے ہیں نا, اور ان کے ٹیسٹ برڈ نہیں بنے ہوتے تو ان کو زبردستی کھلاتے رہتے ہیں, تو پھر ان کے ٹیسٹ برڈ بنتے ہیں. تو یہ آپ کو زبردستی دینے والی چیز ہے, لیکن ایک دن جب آپ کے بن گئے ٹیسٹ برڈ تو پھر آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا, پھر آپ چھین چھین کے کھائیں گے. آپ لوگ ویٹ کریں گے. ہاں بولیے. اس کا ریکارڈنگ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا پلیز, دوبارہ کاپی میں لکھنے میں آسان ہوگا. ہاں بالکل بالکل, کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یہ بھی نوٹس بنا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میں بیچتی ہوں, ہمیشہ بیچتی ہوں. اچھا, اب نوٹ کیا دے رہے ہیں وہ دیکھیں, یہاں پہ اسپیشلی انہوں نے نوٹ لکھا ہے, we have learnt that the tanween is the indefinite article. آپ کو پتہ ہے indefinite اور definite کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں سب. ہاں, جو کامن ہوتا ہے وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے. ہاں, جس پہ تنوین آتی ہے نا, یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. تنوین کیا ہے, چاہے زبر تنوین ہو, چاہے زیر تنوین ہو, چاہے پیش تنوین ہو, ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہیں, آپ کے انڈیفینٹ آرٹیکل ہیں. اور انڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہوتا ہے, ڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہوتا ہے, الف لام. ال جو ہے یہ ڈیفینٹ, جب ال آ جائے گا تو وہ نون کیا ہوگا, ڈیفینٹ ہو جائے گا, خاص ہو جائے گا, خاص الخاص ہو جائے گا. یہ کامن ناؤن ہے, اور یہ کیا ہے, یہ آپ کا ڈیفینٹ ناؤن ہو جائے گا. جیسے کتابن ہے نا, تو الکتاب ہو جائے گا. اچھا جناب, کہہ رہے ہیں کہ بیتن ہاؤس. اچھا, اس میں آ کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے, کوئی بتائے گا؟ ہاں, یہی تنوین سے آ رہا ہے نا, کیونکہ وہ انڈیفینٹ ہے. نون کی ساؤنڈ سے, بیتن تن, یہ نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, اس سے ایک آ کا میننگ آتا ہے. جب بھی آپ کو یہ ساؤنڈ آئے گی نا تو آپ نے آ کا میننگ لکھنا ہے. البیتو میں یہ ساؤنڈ نہیں آتی تو آپ آ کا میننگ نہیں لکھ سکتے. البیتو میں آ رہی ہے نون کی ساؤنڈ, نہیں آ رہی ہے. اس میں پھر آپ نے آ کا میننگ نہیں لکھنا, دا کا میننگ لکھنا, دا ہاؤس, ٹھیک ہے. اب حامد دن, اب اس میں کیا ہے, آ کا میننگ آئے گا. آپ جب کسی کو پکارتے تو کیا کہتے ہیں, آ حامد کم ہیئر,
नहीं, हामिद जी। itself is definite. अब यहाँ पे देखे ना एक्सेप्शन आ गया ना, जी। हर तनवीन वाला लफ्ज, हर नून साउंड वाला लफ्ज के साथ आप आ का मीनिंग नहीं लिखेंगे। रूल अच्छा। क्या है कि आपने लिखना है, जब भी नून साउंड आएगी आपने आ का मीनिंग लिखना है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन आ जाएंगे, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है ना, और उसके ऊपर तनवीन आ जाएगी मोहम्मद दुन, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे ना आ मोहम्मद, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, मोहम्मद कहेंगे ना खाली। तो ये बातें जो है ना, ये आपने फिर अपने माइंड से यूज करनी है। अब देखो इन्होंने यही बताया हुआ है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर नाउन, यानी जब आपकी नून साउंड आएगी तो आपने आ का मीनिंग करना है, दिस रूल इज नॉट अप्लाइंग हियर, it's not applying here, so Hamidun is just Hamid, not a Hamid. समझ आए? It's a just Hamid. अच्छा, इसी तरह से एक बात और भी है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ फिर। इसी तरह से आप देखें, अलबैत नाउन है, किसी चीज का नाम है ना, घर है ना, अस्साअतु भी ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है। अच्छा, एक चीज और देख लें, जैसे मैं कहती हूँ जदीदुन, ये भी नाउन है, इसमें भी तनवीन आ रही है ना, और नून साउंड भी आ रही है। जी। जदीदुन, कदीमुन, ठीक है, ये सब क्या है, नाउन ही है ना। अब जी। इसमें भी इसका भी मीनिंग आप आ में नहीं कर सकते, इसका भी नहीं कर जी। सकते। क्यों नहीं कर सकते? नाउन नहीं है ये क्या? सिफत है। ये हाँ। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव पे अगर तनवीन आएगी ना, या प्रॉपर नाउन पे आएगी ना, तो फिर आप नहीं कर सकते। दो चीजों पे ये दो एक्सेप्शन है, एक ये प्रॉपर नाउन और एक ये एडजेक्टिव। नाउन पे जितनों पे भी आएगी, ठीक है, आप उसको करेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग करेंगे। जैसे गुरफतुन है तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे, आ रूम, ठीक है ना, सही है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप जो है जैसे फातिमा तू में तो नून साउंड आ ही नहीं रही ना, और ये वैसे भी प्रॉपर नाउन है, तो आप आ तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, प्रॉपर नाउन पे तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। और जहाँ पे आपका कोई भी नाउन और होगा, जैसे आप कोई भी किताबुन है, अब इस पे क्या है, किताबुन नून साउंड आ रही है, साअतुन, तो इनका मीनिंग क्या करेंगे, आ वॉच। ये दो तरह के नाउन होते हैं ना, एक होते हैं जो किसी चीज के नाम होते हैं, ये नाम है, ये नाम है, और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये चीजों के नाम है। पेन हो गया, कलमुन, अब कलमुन आप पेन कह सकते हैं ना, सही है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो चीज काउंटेबल होती है ना, उसके साथ आप आ लगाते हैं, काउंटेबल है ये, और ये काउंटेबल नहीं है। जदीदुन, कदीमुन काउंटेबल नहीं है, हामिदुन ये भी काउंटेबल नहीं। तो जो काउंटेबल चीजें होती हैं उनके साथ आ लगा सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फेमिनिन प्रॉपर नाउन्स हैव नो तनवीन, इनके ऊपर कोई तनवीन नहीं आएगी। प्रॉपर जो फीमेल नेम होंगे, आपका मेरा नाम हो गया, उस पर तनवीन नहीं आ सकती, सिर्फ मर्दों के नाम पे तनवीन आती है, मोहम्मदुन। अच्छा जी, उसके बाद ये वर्ड हमने पढ़े थे, ऐना वेयर, गुरफतुन रूम, अच्छा जनाब, अल हमामु बाथरूम, अल मतबखु किचन, फी का उस्ताद, मतलब यहाँ जी, पर अल लगा है, तो ये द हो जाएगा, या ये अभी काउंटेबल नहीं कंसिडर करके इसीलिए उसको लाइक अ बाथरूम, द बाथरूम, हाँ हाँ, ऐसे है कर ना, सकते तनवीन हैं। नहीं है, हाँ अल है। हाँ, इन्होंने नहीं किया, आ नहीं लगाया, ठीक है, अल हमाम के साथ भी नहीं लगाया। अल हमाम के साथ तो लगेगा ही नहीं आ, क्योंकि इसके ऊपर तो आपकी नून साउंड आ ही नहीं रही ना। जी जी। हाँ, हम मुन हो ना, फिर भी तो फिर हम लगा सकते, गुरफतुन आ रूम, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, जी हम मुन अ बाथरूम, मतबखुन अ किचन, ठीक है। तो इस तरीके से जी कर सकते हैं, लेकिन जब अलिफ लाम लग जाता है तो फिर तो उसमें नून साउंड खत्म हो गई ना, तो फिर उसमें दा लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसके अल मिरहाद,
ٹوائلٹ. حمام میں اور مرحاض میں فرق ہے. یہ باتھ روم ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹوائلٹ ہوتا ہے. یہ فل واش تو روم یہاں پہ ہوتا دا ٹوائلٹ نا, دا ہے. ٹوائلٹ, دا دا کلاس روم, دا ہاں باتھ روم. انہوں نے یہاں پہ آ بھی نہیں لکھا اور دا بھی نہیں لکھا, ٹھیک ہے, جی جی لیکن وہ میں اوکے. آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ میننگ وہی ہوتا ہے, آ اور دا کا ہوتا ہے. اچھا جناب, ابھی ہم نے آج یہ لیسن شروع کرنا ہے اپنا لیسن نمبر 5 انشاءاللہ تعالی. چلیے آپ شروع کریے حمیرہ. جی حمیرہ یہ نا, سعید. اچھا جی آپ نہیں پڑھیں گی؟ جی جی صاحب. باقی لوگ سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر. کال آ گیا تھا. ہلو ہلو. جی جی آواز ہاں آ سر. رہی ہے. یا از محمد. استاذہ آئی ایم سوری, آپ کسی اور سے کہیں گے, وہ کنٹینیوس کال آ رہا ہے میرے ہسبینڈ کا باہر سے. تو آپ لے لیں کال اپنی, لے لیں, میوٹ کر دیں. اچھا عائشہ آپ آئیں گی؟ بس تھوڑا سا ٹرائی کرنا ہے مجھے آپ کو کتنا آتا ہے. جی میم. اگر آپ کو نہیں آئے گا میں کسی اور کو دے دوں. جی اردو میں ترجمہ کروں؟ جس میں مرضی ہے, جس میں آپ کو ایزی لگتا ہے. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر. سعید کیا کتاب محمد, کیا یہ کتاب محمد کا ہے اے یاسر. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آگے. یاسر لا ھذا کتاب حامد. نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. آگے. کتاب حامد, حامد کی کتاب. کتاب محمد, محمد کی کتاب. اور حاضہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دس. باقی تو آپ کو آتا ہے. آ کا میننگ ہوتا ہے کیا, اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. چلیے آگے. سعید این کتاب محمد. سعید نے کہا محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا یاسر ہوا تحت المکتبی ہناک. وہ میز. ہناک کیا ہوگا میم؟ ہونا مطلب دیر, اوور دیر, دیر کہہ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, دور پڑی ہے نا, دیر. اچھا دو ورڈ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہونا اور ایک ہوتا ہے ہونا کا. ہونا کا میننگ ہوتا ہے ہیئر, ہے نا, ہیئر اینڈ دیر, ٹھیک ہے نا. تو ہیئر بھی ہوتا ہے اور دیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز قریب ہوگی نا تو اس کو ہونا بولیں گے, اور جو دور ہوگی اس کو ہونا کا بولیں گے, ٹھیک ہے. چلیے اب ہوا اٹ از, ہی تو نہیں بولیں گے نا, کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. اینا کتاب محمد, تو ہم کیا بولیں گے؟ اٹ از انڈر دا ڈیسک دیر, اوور دیر بھی کہہ سکتے ہیں, دیر. یہ دیکھیں یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے, یہ پروناؤن کہیں نہ کہیں پیچھے جاتا ہے. کدھر جا رہا ہے ہوا؟ کیا خیال ہے آپ, محمد کی طرف یا کتاب کی طرف؟ کتاب کی طرف. ہاں کتاب کے بارے میں کوشچن ہو رہا ہے نا, تو کتاب کی طرف جا رہی ہے. تو جب کتاب کی طرف جا رہی ہے تو اٹ میننگ کریں گے, اور اگر محمد کی طرف جاتی تو ہی میننگ کرتے. یہ ڈفرنس ہے. ورڈ ایک ہی ہے ہوا, لیکن میننگ کیا ہے؟ اٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہی بھی ہو سکتا ہے. جب اردو میں کریں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو پھر آپ وہ کتاب کے لیے بھی وہ بولیں گی, محمد کے لیے بھی وہ بولیں گی. وہ ڈیسک کے ٹیبل کے نیچے ہے, وہاں. وہاں ہونا کا مطلب ہے وہاں, اور ہونا کا مطلب ہے یہاں. چلیے آگے کیا؟ سعید این دفتر عمار. عمار کا دفتر کہاں ہے؟ دفتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آفس. دفتر کا میننگ ہوتا ہے دفتر, انگلش عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نوٹ بک. نوٹ بک, نوٹ بک بولتے ہیں کاپی کو آپ کی, جس میں آپ نوٹ بک ہوتی ہے نا, لکھتے ہیں آپ, اس کو بولتے ہیں.
یہ اردو والا دفتر نہیں ہے, یہ عربی والا دفتر ہے. این دفتر عمار, where is Ammar's notebook. آگے دوسری پین لوگوں سے کروائے پھر میں وہ لکھ لوں گی نوٹ بک میں. آپ پڑھے نا, کچھ نہیں ہوتا, پڑھے, اتنا اچھا پڑھ رہی ہیں آپ. یاسرون هو على مكتب مدرس. مدرسی, رام زیر هو على مكتب المدرس. وہ مدرسے کے میز پر ہیں. علامین آن, اوپر, ٹھیک ہے, آن, اور یہاں پر دفتر کی طرف جا رہی ہے نا یہ ضمیر, تو اٹ کہیں گے, ٹھیک ہے, اردو میں آپ وہی کہیں گی. وہ ٹیچر کے ٹیبل پر ہے. گڈ. مکتب المدرسی, ٹیچر کا ٹیبل. سوری ہاں, جی, تو یہ ہو گیا. بس یہ پیج ختم کر لیں, ہمت کریں تھوڑی, آگے پڑھی. سعید قلم من هذا یا علی. قلم من هذا, یہ کون سا قلم ہے اے علی. یہ کون سا قلم نہیں ہے, یہ کس کا قلم ہے. من کا مطلب ہوتا ہے whose. Whose pen is this. او علی. سعید کہہ رہے ہیں کہ whose pen is this او علی. یہ قلم کس کا ہے, کون سا نہیں ہے, کس کا ہے. ہاں, علی کیا کہہ رہے ہیں. ھذا قلم المدرس. یہ قلم استاد کا ہے. استاد کا ہے, بس اتنی سی بات ہے. قلم المدرسی. یہ کنسٹرکشن کون سی بن رہی ہے آپ کو پتا ہے, اس کا نام کیا. مرکب نہیں, مضاف مضاف الیہ. مرکب اضافی, ہاں, مضاف مضاف الیہ, اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی, ٹھیک ہے. اور ایک اور کنسٹرکشن میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا مجھے بتائیے گا. المکتبی, یہ کون سی کنسٹرکشن ہے. دو لفظ مرکب جاری. مکتبی, یہ یہ مرکب جاری ہے کیونکہ اس میں ایک حرف جر آ رہا ہے. اور یہ والی جو ہے قلم المدرسی, قلم من, ایون قلم من بھی مرکب اضافی ہے. ہوز پین, کس کا پین ہے نا. جب کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے نا, مکتب المدرسی, ٹیچرز کا ٹیبل. دفتر وہ عمار, عمار کا, عمار کی کاپی. تو جب کا کی کے کا ٹرانسلیشن آتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, وہ کنسٹرکشن مرکب اضافی کہلاتی ہے. اس میں پہلا والا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا والا مضاف الیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو مضاف الیہ مرکب اضافی یاد کر لیں, بس یہ میں نے لکھا بھی ہے ادھر, اضافی اس طرح سے لکھتے ہیں. مرکب کا مطلب ہوتا ہے جب دو ورڈ ملتے ہیں, مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. علی مفرد ہے, ھذا مفرد ہے, بٹ یہ دونوں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ مرکب ہو گیا. اچھا جی, ابھی ایک جملہ اور رہتا ہے آپ کا, چلیے. سعید این حقیبۃ المدرس. استاد کا بیگ کہاں ہے. گڈ. سعید نے کہا. علی نے کہا ہیا تحت المکتبی. یہ میز کے اوپر ہے. میز کے اوپر نہیں, اوپر تو نہیں ہے نا, تو نیچے, تحت مطلب نیچے. ہاں, اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں نا, اللہ, اوپر, فی, ان, ہے نا. یہ سارے, فی کا مطلب میں ہوتا ہے, کوئی چیز کسی چیز کے اندر ہو تو فی, اوپر ہو تو اللہ, اور نیچے ہو تو تحتا. اچھا جی, بس اب کوئی اور پڑھ لے, آ کے کون آئے گا. جی استاذہ کناری, سوری. ہاں, چلیے کیجیے. اجب انل اسئلۃ آتیہ. آتی تو انگلش میں, اردو میں بھی بولتے ہیں نا, آتیتی, ہے نا. آتیتی. تو عجیب کا مطلب ہے جواب دو. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جواب دو. کس کا جواب, یہ وہ ان ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا. اچھا, حرف جر. ہاں, حرف جر. اس کے بعد دیکھیں نون آ رہا ہے,
اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے آخر میں جی تو یہ مرکب جاری بن گیا آپ کا ہے نا. ہاں جی انل استاذ اسئلتی ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر اگر اس کو اور اس کو ملا کے پڑھے اس کو آپ نے ملا کے پڑھا تھا الاسئلۃ الآتیتی تو یہ کون یہ ایک اور کنسٹرکشن بن جاتی ہے مرکب توصیفی نا مرکب استاذ ہاں مرکب توصیفی بن جاتا ہے. اس میں ایک ایڈجیکٹو ہوتا ہے اور ایک ناؤن ہوتا ہے. موصوف سوال جو صفت ہے یہ ناؤن ہے اور یہ ایڈجیکٹو ہے تو یہ مرکب توصیفی بنتے ہیں. چلیے آہستہ آہستہ ہو جائے گا آگے کریں. نمبر 1 تو استاذ یہ آتیتی کا کیا میننگ اسئلتی از کوسچنز نا اینڈ ہاں آتیتی از آنے ہاں فالوئنگ اچھا آنے so آنے reply the والے following question آنے والے okay آنے والے. جی استاذ أين كتاب محمد أين is where is Muhammad's book اب آپ جواب دیجئے. ان دونوں کی جگہ آپ پروناؤن یوز کر سکتے ہیں. okay هو على المكتبة مکتبی مکتبی گڈ گڈ مکتبی زیر آئے گی ٹھیک ہے. کیوں زیر آئے گی کہ یہ آ گیا نا پیچھے چینج کرنے والا. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ٹیبل پر ہے جی وہ میز پر ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن. أين كتاب عمار عمار أين كتاب هو تحت المكتب تحت تحت المکتب المكتبی تحت مکتبی المکتبی کر دیں ٹھیک ہے. جی تحت المکتبی کر دیں. چلیے وہ ٹیبل کے نیچے ہے. أين حقيبة المدرس where is the teacher's bag هي على المكتب نہیں تحت المکتبی تھا نا ٹیبل کے نیچے تھا نا. اچھا وہ چیپٹر وائز ریلیٹ کرنا ہے سوری. یہ تحت المکتبی جی اچھا تحت المکتب. اچھا یہاں پر آپ نے ہیا کیوں لگایا یہاں تو آپ نے ہوا حقیقت مؤنث ہے نا ریفرنگ ٹو دا ہاں ریفرنگ ٹو دا حقیبہ حقیبہ ٹھیک ہے صحیح. اچھا اب بھی بہت ہی آسان ہے یہ. اس میں آپ کو دو ورڈ یہ مفرد ہے اور یہ مفرد ہے ٹھیک ہے نا. دونوں مفرد ہیں. کتاب محمد یہ مفرد اکیلے اکیلے ورڈ ہے. اب ان کو ملا کے مرکب اضافی بنانا ہے. تو مرکب اضافی کیسے بناتے ہیں کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کس طریقے سے بناتے ہیں؟ سیکنڈ ورڈ کو جر دے دیتے نا استاذہ اور پہلے والے ورڈ کو تنوین ہٹا دیتے ہیں. ہاں پہلے والے کی تنوین ہٹا دیں گے اور دوسرے والے کو زیر دے دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا مرکب اضافی. ہاں ویسے بول کے بتائیں کیا بنے گا. کتاب محمدی محمد کی کتاب محمد دی نہیں ہوگا محمد دی نہیں ہوگا دن محمد دن سوری وائے محمد دن کیونکہ یہاں پہ دو پیش ہے نا تو ہم نیچے بھی دو زیر ہی لگائیں گے. سے کثرت ہو جائے گا. ہاں جب ایک پیش ہوگا جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں المدرس پہ ایک پیش آ رہا ہے جی تو اس کو جب بنائیں گے تو مکتب المدرسی بنے گا. یہاں پر ایک پیش ہے تو ایک زیر لگائیں گے. دو پیش ہوں گے دو زیر لگائیں گے. محمد دن محمد دن. اچھا جی اب اس میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ یعنی اس کو اضافت کرو پہلے کلمے کی دوسری کلمے کی طرف. تو پہلا کلمہ کتاب ہے دوسرا محمد ہے تو پہلے کو آپ نے مضاف بنانا ہے دوسرے کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے. تو یہ کنسٹرکشن جو بن جائے گی کون سی بنے گی مرکب اضافی بن جائے گی. اضافی اردو میں بولتے ہیں ٹھیک ہے مرکب اضافی. اچھا جناب اب بناتی جائیے تھوڑا سا. جی قلم حامد بیت عباس غرفت علی دفتر سعید مندل یاسر
قمیص عمار سریر خالد. میننگ کیا ہوگا سریر خالدن کا؟ خالد کا بیڈ. خالد کا بیڈ بستر، خالد کا پلنگ چرپائی جی ہے نا. قمیص عمارن، عمار عمار کی شرٹ کا شرٹ. جی قمیص. یاسر کا رومال. ترجمہ جو ہے نا جب ٹرانسلیشن کریں گے نا تو الٹا کریں گے، پہلے اس کا کریں گے اردو میں. سعید کی کاپی. جی اس کا علی کا ٹرانسلیشن کمرہ. بعد میں کریں گے اور اس کا ٹرانسلیشن پہلے کریں گے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی میں ایسے ہی ہوتا ہے. جی استاد. اچھا، علی کا کمرہ، عباس کا گھر، حامد کا قلم، محمد کی کتاب. جی بیچ میں کا کی کے آ رہا ہے نا. اچھا اس کو کریں تھوڑا سا. مفتاح البیتی. میننگ کریں مفتاح البیت. گھر کی چابی. گھر گھر کی کی چابی. دکان التاجری. تاجر کی، ٹریڈر کی دکان. تاجر یعنی ٹریڈر کی دکان، رائٹ. بیت المہندسی انجینئر کا گھر. اسم الولدی لڑکے کا نام. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. بنت الطبیبی طبیبی ڈاکٹر کی بیٹی. ڈاکٹر کی بیٹی. مفتاح السیارتی گاڑی کی چابی. اب آپ نے دیکھا جو پہلا والا تھا نا وہ نکرہ جی تھا، پہلا والا انڈیفینٹ نون تھا اور دوسرے سارے ڈیفینٹ نون آ رہے تھے. جی صحیح ہے. تو جب پہلا انڈیفینٹ ہوگا اور دوسرا ڈیفینٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کنسٹرکشن جو کیا ہوگی وہ مرکب اضافی ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا انڈیفینٹ ہے، یہ ڈیفینٹ ہے، یہ ڈیفینٹ نون ہے نا. جی آپ اس کو انڈیفینٹ کہیں گی یا ڈیفینٹ کہیں گی؟ اس کو انڈیفینٹ نکیرہ ہے نا. تنوین کی وجہ سے. اوہ نہیں یہ تو ڈیفینٹ ہے، پراپر ناؤن ہے. حامد، عباس، علی. پراپر ناؤن پہ تنوین آئے نا تب بھی وہ ڈیفینٹ ہی ہوتا ہے. ہاں جی اور اس کے اوپر الف لام تو لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ آلریڈی ڈیفینٹ ہے. جی استاد. جو آلریڈی ڈیفینٹ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر آپ الف لام نہیں لگا سکتے. جی الف لام اس پہ لگتا ہے جو انڈیفینٹ ہوتا ہے، جیسے کتاب، قلم، بیت، یہ انڈیفینٹ ناؤن ہے، ان کے اوپر آپ الف لام لگائیں گے. یہ تو پہلے سے ڈیفینٹ ہے، اس کے اوپر آپ کیسے اب ایک اور الف لام ڈالیں گی پھر اس کا تنوین ہٹائیں گی تو غلط ہو جائے گا. تو تھوڑا سا کامن سینس جو ہے نا وہ آپ نے ضرور یوز کرنا ہوگا. رول اپنی جگہ ہوتا ہے اور اس کے ایکسیپشنز اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ الف لام نہیں لگا سکتے. تنوین آ رہی ہے، اس کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ آلریڈی ڈیفینٹ ناؤن ہے. باقی یہ آپ دیکھیں البیتو، یہ سارے آپ کے بیتن، تاجرن، مہندسن، ولدن، یہ سب انڈیفینٹ تھے تو الف لام لگایا ڈیفینٹ بنانے کے لیے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا مضاف ہوگا اس کے اوپر آپ کا تنوین بھی نہیں آئے گی اور الف لام بھی نہیں آئے گا. یہاں پر آپ دیکھیں جو آپ نے کنسٹرکشنز بنائی ہیں نا، قلم حامدن، یہ دیکھیں آپ، یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ بھی بنی ہوئی ہے اوپر. پہلے والے پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، لگا ہی نہیں سکتے. جی سورج مغرب سے نکل آئے تب بھی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگا سکتے، تنوین بھی لگا سکتے. اس کے اوپر آپ الف لام بھی لگا سکتے ہیں، تنوین بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تنوین لگائی ہے آپ نے اور یہاں پر الف لام لگایا. تو اس کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پہ نہیں، اس کا رول بہت سخت ہے. یہ چلے آپ اس کو ذرا بنائیے. کون بنائے گا اس کو سینٹینس؟ کیسے بنائیں گے اس کو؟ یہ گاڑی ہے اور اس کو کسی کے ساتھ آپ نے نسبت دینی ہے. کس کی گاڑی ہے؟ تو نام لگانا پڑے گا نا آگے. سیارتو عمار، سیارتو عمارن. ہاں، سیارتو پہلے والے پہ الف لام بھی نہیں آئے گا اور سیارتو تنوین بھی عمارن. نہیں.
अम्मारिन, वेरी गुड। ये किसने बताया मुझे? जी उमेरा। उमेरा ने बताया। आयशा का भी माइक खुला हुआ था समझ। अच्छा इसको बनाइए। मैं करूँ इसका? हाँ आप कर लें। बिंतु अल तबीबु। बिंतु तबीबी मिलाना है ना, अलिफ लाम आ जाए तो मिला के पढ़ना होता है। पढ़ेंगे बिंतु तबीबी। तबीब। नहीं आप जब उसको मिला रहे हैं ना तो फिर अल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस ता को उसके साथ जाके मिलाएंगे तो इनके साथ। बिंतु तबीबी। हाँ फिर अलिफ लाम पढ़ने की जरूरत नहीं जब आप मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है। चलें अब नेक्स्ट आ जाए। आयशा आप आएंगी या अस्मा आप आ जाए। आयशा ने तो एक दफा कर लिया जी। इकराउ वक्तुब मआ दब्ती अवाखिरिल कलिमाती। कलिमाती। इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट मआ दब्ती अवाखिरिल कलिमाती। आखिर की जमा क्या है? अवाखिर है। आखिरी जो होता है ना लास्ट, हाँ उसकी जमा है, आखिर की जमा है। लास्ट के साथ मा साथ होगा ना। आप वो क्या कह रहे हैं कि जो आखिरी कलमा है इसका भी आखिरी कलमा है और इसका भी आखिरी कलमा है, उसके ऊपर आपने क्या लगाना है? हरकत लगानी है, वावल्स लगाना। उस्ताद साहब दब्ती का क्या मतलब बताया आपने? मा दब्ती अवाखिर कलमा, यानी ये जो आप तश्कील कर रहे हैं ना, जो इसके ऊपर जेर जबर लगा रहे हैं उसी को कहते हैं। वोकलाइजिंग का लफ्ज आया ना यहाँ पे, वोकलाइजिंग, ये दब्त का मीनिंग है। आपने इसके ऊपर जो आप दे रहे हैं ना वॉवल लगा रहे हैं उसको कहते हैं। चलिए बाबू अल मदरसत। मिला के पढ़े ना, जब भी अलिफ लाम आता है तो मिला के पढ़ते हैं ना। अच्छा ठीक है। बाबुल मदरसती ती हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। और ये कौन सी कंस्ट्रक्शन बनी है? जी ये मुरक्कबे इजाफी हो गया है। हाँ तो पहला वाला क्या कहलाएगा? मुदाफ कहलाएगा। और दूसरा वाला मुदाफिले। ट्रांसलेशन क्या होगा जी? ट्रांसलेशन ये मदरसे का दरवाजा। हाँ स्कूल का दरवाजा, ठीक है। चलिए आगे। हिमारुल रजूली। हिमारुल रजूली। हिमारुन का क्या मतलब होता है? गधा। गधा। किसका गधा? आदमी का। आदमी का गधा। हाँ डोंकी। आगे क्या है? बैतू हामिदिन। हाँ हामिदिन, बैतू हामिदिन, इस पे तन्वीन नहीं लगानी, बैतू हामिदिन, हामिद का घर। सय्यारतुल मुदीरी। माशाल्लाह। चलें अब क्या होगा? प्रिंसिपल या हेडमास्टर की गाड़ी। मुदीर का मतलब मैनेजर भी होता है? मुदीर असल में प्रिंसिपल होता है, स्कूल का जो हेड होता है ना, हेडमास्टर। ओके। डीन भी कह सकते हैं, कॉलेज का जो होता है प्रिंसिपल उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। स्कूल का हेडमास्टर होता है, उसको भी, जो भी हेड है उसको मुदीर कहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी हो, ठीक है। आगे क्या है? मिंदीलू अम्मारिन। अलिफ लाम नहीं आ रहा तो अम्मारिन, ठीक है। अम्मार का मिंदीलिन क्या होता है उस्ताद? कौन बताएगा? जी हैंकरचीफ, आपने तभी बताया था ना। हैंकरचीफ, रुमाल, ठीक है ना। आगे
اسمت طالبی، طالبی، طالب کا یہ اسٹوڈنٹ کا نام، اسٹوڈنٹ کا نام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، بیت اللہ، حرکت لگائیں اس کے آگے، بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر، جی بیت اللہ کہتے ہیں نا، ہم تو بیت اللہ کہہ دیتے ہیں نا، لیکن یہ اصل جی میں ہوتا ہے بیت اللہ ہی. بیت اللہ ہم رسول جی اللہ کہہ دیتے ہیں، اصل میں ہوتا ہے رسول اللہ ہی. ہم کتاب اللہ کہہ دیتے ہیں، اصل میں ہوتا ہے کتاب اللہ ہی. جی. ٹھیک ہے، چلیں آپ آگے پڑھیں. فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ. ہاں، یہاں پر آپ نے بھی پیش نہیں لگائی ہے نا، نہیں فی آ گیا نا، تو ابھی آپ پیش نہیں لگا سکتے، یہاں پہ کسرہ آئے گا، جی، زیر آئے فی گی. کتاب اللہ، یہاں پر سب پہ آپ نے دیکھا تو پیش لگائی تھی، پیش لگ گیا تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ 3 لیٹر آ گئے ہیں نا، 3 ورڈ آ گئے ہیں، تو فی آ گیا، تو فی کی وجہ سے کتاب ہی ہو جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے فی کتاب اللہ ہی. جی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اس میں بھی 3 آ رہے ہیں، اس میں بھی 3 آ رہے ہیں. من البیتی المدرسی. یہاں پر آپ الف لام کیوں لگا رہے ہیں؟ خاص گھر ہے ٹیچر کا. مضاف کیجیے، مضاف بن رہا ہے نا، اس کے اوپر تو الف لام نہیں لگ سکتی. ہاں جی جی جی. مضاف پہ الف لام نہیں لگ بیتی، سکتے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہاں جی. من بیتی مدرسی. المدرسی بھول جائیں، ٹھیک ہے نا، من بیت المدرسی. جی. ہاں، من جب بیت ملاتے ہیں نا پھر ال نہیں بولتے. ہاں جی. ہاں، آگے پڑھیے. علی مکتب المدیر. مدیری، علی مکتب المدیری. ٹھیک ہے. ہاں، علی مکتب المدیری. اچھا، اس کا ترجمہ کریں. مکتب ٹیبل کی طرف. نہیں، وہ ٹیبل کے اوپر ہے نا. ہاں، کس کے ٹیبل کے اوپر؟ اوپر. ہاں، مدیر، ہاں، پرنسپل کے ٹیبل کے اوپر. پرنسپل کی ٹیبل کے اوپر. مدیر پرنسپل اور ٹیبل مدیر. اگر یہ نہ ہوتا نا تو یہ مکتب المدیری ہوتا، مدیر کا ٹیبل ہے نا. جی جی. لیکن علا لگنی سے علا مکتب المدیری، مدیر کے ٹیبل کے اوپر. ٹھیک ہے. اوپر. اسی طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ فی کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب نا، اللہ کی کتاب. آگے میں ٹھیک ہے نا. ہے، اور اس یہاں لیے میں ہو جائے گا. اللہ، یہاں سے ٹرانسلیشن الٹا کریں گے نا، مرکب میں نے ہاں بتایا نا الٹا کرتے ہیں. پہلے اس کا ہاں ٹرانسلیشن کریں گے، اللہ اردو میں لکھیں گے، اور کتاب کا، کتاب تو نہیں ہو سکتی نا، اللہ کی کتاب، اور آخر میں کیا کریں گے؟ فی کا ترجمہ کریں گے، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں. اس کا بھی ایسے ہی کریں گے، اللہ کا گھر، اور اگر فی لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں. اور اس کا کیا ہوگا؟ ٹیچر کے گھر سے، من کا مطلب سے. کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ کو انٹرسٹ لینا ہے. آپ کو اس کا ٹیسٹ ایک دفعہ لگ جائے، پھر آپ دیکھیں کہ اپنی کلاس کا ویٹ کریں گے آپ کب ہوگی ہماری نیکسٹ کلاس. اچھا، ابھی کتنا لیسن ہے؟ کلاس کا ٹائم اوور ہے، لیکن یہ پورا ایک لیسن آپ کا بنے گا، تو اس لیے میں ابھی رش نہیں کرنا چاہ رہی. یہ پورا آپ کا لیسن ہے، ایک میں بھی 2 بن جائیں، لیکن میں کوشش کروں گی نیکسٹ میں ہم اس کو ختم کر دیں. یہ پارٹ پڑھنا چاہیں گے تھوڑا سا اور 15 منٹس دے دوں آپ کو؟ جی نہیں. میری کلاس 2 کا ٹائم ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیں. چلیں، کوئی اور آ جائیں جو رہ گئی. یاسمین رہ گئی ہیں، یاسمین آئیے. شناز بھی رہ گئی ہیں. چلیے آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو سمجھ آیا جتنا پڑھایا میں نے؟ ماشاء اللہ. جی جی. آپ کو آتا ہے، مجھے پتا. چلیے. اقرا، ریڈ. آئین بیت المدرسی، ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ وہ بعید، وہ دور ہے.
اس کا اپوزٹ کیا ہوگا بعیدن کا؟ قریبن. قریبن. قریبن بعیدن. ٹھیک ہے. تو جی. وہ اٹ از فار، یہ ہوا کہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مدرس کے گھر کی طرف. نو، بیت کی طرف نہیں جا رہی ہے. مدرس تھوڑی دور ہے، گھر دور ہے. نہیں، مدرس کا گھر میں نے بولی. ہاں، مدرس کے گھر کی طرف، تو گھر کی طرف جا رہی ہے نا. جی ایک پروناؤن ہے تو وہ کس کی، ایک کی طرف جائے گی نا. جی جی جی. تو وہ گھر کی طرف جائے گی. تو گھر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. صحیح. چلیے. جی. القرآن کتاب اللہ، ہم، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ کمپلیٹ جملہ ہے. جی القرآن جی. کتاب اللہ، میننگ کیا ہوگا؟ قرآن اللہ کی کتاب قرآن اللہ ہے. کی کتاب ہے. ہے تو یہ ہے کا یہ complete ٹرانسلیشن جملہ یہاں کوئی ورڈ نہیں ہے کے لیے. جی. جب جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ لگاتے ہیں. ہے اب یہ لگاتے. کنسٹرکشن کون سی ہے؟ مرکب مرکب اضافی. جاری، ہاں مرکب اضافی ہے. اور یہ کیا ہے؟ القرآن ہے. یہ مفرد ہے. القرآن. جی. یہ مفرد ہے اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہی، یہ مرکب جاری ہے. مرکب، ہاں. تو یہ مرکب اضافی. دونوں مل کے کیا بن گیا؟ کمپلیٹ جملہ بن گیا. کمپلیٹ جملہ. ٹھیک جملہ ہے. اسمیہ کہیں گے. جی. جملہ اسمیہ کہیں گے کیونکہ نون سے شروع ہو رہا ہے نا. اور پھر میم یہ القرآن مبتدا ہو گیا اور کتاب اللہ خبر ہو گئی. یہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. الکعبۃ بیت. مبتدا بنانے کے لیے پہلا والا ضرور ڈیفینیٹ نون ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جی بھی جی جی. ڈیفینیٹ ہے. اب یہ آپ کا جملہ اسمیہ نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے. تو جی جو جی. فعل سے شروع ہوگا جملہ اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. ورب سے شروع ہو رہا ہے. لیکن جو نون سے شروع ہوگا ڈیفینیٹ نون سے، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. الکعبۃ بیت اللہ. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ جی مبتدا ہو گیا. اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے، جی تو جی. مبتدا ہو گیا مبتدا اور یہ خبر ہو گئی. رسول اللہ نیوز مرکب ہے. اضافی بن کر خبر ہو رہی ہے. کعبہ کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. قرآن جی کے جی. بارے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے. بیت کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ دور ہے. ٹھیک ہے. جی. چلیں اب آگے نمبر 6. خرج. اچھا. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا. نہیں، ہاں خرج المدرس، استاد نکلا نا. استاد نکلا. استاد نکلا کہاں سے پرنسپل کے نکلا؟ کمرے سے. ہاں ٹھیک ہے. جی. ابھی اس میں مبتدا خبر نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہاں جملہ ہاں. اسمیہ نہیں ہے. جی. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے. فعل اچھا ہوتا ہے اچھا. اور ہاں تو یہاں پھر کام کرنے والا ہوتا ہے. یہ فعل ہے، ورب ہے یہ، اور یہ کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے. کون نکلا؟ یہ فاعل ہے. مدرس. ہاں. نکلنے والا کون ہے؟ مدرس ہے. اور کہاں سے نکلا وہ ڈیٹیل ہے. جی جی سمجھ من آئی. غرفۃ المدیری. تو فعل اور فاعل دو چیزیں ہوں تبھی جملہ بنتا ہے. صرف فعل سے بھی جملہ نہیں بنتا، دونوں ہونے چاہیے. فعل کے ساتھ فاعل بھی ہونا چاہیے. جی. کام کرنے والا، دیکھیں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا؟ ہے نا. جی. جو بھی کام ہوتا ہے وہ اس کو کوئی کرتا ہے نا. اگر گلاس ٹوٹا جی. پڑا ہے تو اس کو کسی نے توڑا ہے نا. یعنی اس میں فائل کا ہونا ضروری ہے. ہاں فائل کا مسٹ لکھ لیں. فائل از ویری جی. امپورٹنٹ فار ورک. اچھا آگے پڑھیے. ھذا بیت. ھذا بیت حامد، یہ گھر حامد کا ہے. وذالک بیت خالد، اور وہ گھر خالد کا ہے. ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے. وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بیت المدرس بعید، ٹیچر کا گھر دور ہے. وبیت التاجر قریب، اچھا اور تاجر کا یہ گھر جملے آپ نے پڑھے، قریب ہے. جملہ اسمیہ تھے یا فعلیہ تھے؟
اسمیہ اسمیہ تھے. تو اس میں پھر آپ بتائیے مبتدا خبر کدھر ہے؟ جی ہادہ مبتدا ہے، بیت حامدین خبر ہے. ہاں اس کو توڑ نہیں سکتے، بیت حامدین اس کو نہیں توڑ سکتے، جی یہ آپ کی جی مرکب کنسٹرکشن ہے. اضافی. ہاں اس جی کو جی نہیں جی توڑ سکتے. اور ذالی کا بیت کو ملا نہیں ذالک سکتے، ذالی کا جی جی بیت کو نہیں ملا سکتے، بالکل بھی نہیں ملا سکتے. اس یعنی کو جو مرکبات ہے اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. صحیح نا؟ ہاں اگر اس کو اس کے بیچ میں الف لام ہوتا نا، ذالی کل بیت ہوتا ہاں تو تو مرکب اشاری. ہاں پھر اس کو ہم دونوں کو ملا کے مبتدا بناتے. اچھا اچھا سمجھ آئی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ان جی کو جی ہم یہ بیت خالدین ادھر ہے، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. تو ذالی کا اکیلا رہ گیا، مبتدا بن گیا، یہ خبر بن گیا. اچھا اب اس میں کیا ہوگا؟ ابن عمارین یہ جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، مضاف الیہ بن کر ہاں اس کو نہیں طالبن توڑ خبر ہو گئی. سکتے، اب اس کو نہیں توڑ سکتے کیونکہ یہ کنسٹرکشن ہے. اور طالبن اکیلا رہ گیا، یہ خبر بن گئی، خبر بن گئی. اچھا وابن یاسرین مبتدا تاجر خبر. تاجر خبر. نمبر 8 میں کیا تھا؟ بنت المدرسی یہ ہے مبتدا، بعید خبر. بیت المدرسی یہ آپ کا مبتدا اور بعید خبر. آگے کیا ہے؟ بیت التاجری مبتدا، مضاف الیہ مبتدا، قریب خبر. خبر ہے. ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، یہ سارا سب کو آتا ہے، جتنے بھی لوگ کلاس میں نا، آئی ہوپ کہ سب کو آتا ہے. کوئی ایسا ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کوئی ایسا ہے بس وہ جسے بتائیں؟ پیچیدہ مرکب اضافی وہ نہیں، وہ لیکچر نمبر وہ جو ہوتی ہے نا میں نے کلاس تو تھوڑا وہ ہارڈ لگتا ہے. پیچیدہ مرکب اضافی یہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے. ہاں یہ ایزی ہے نا، پیچیدہ بھی آپ کو بہت دیر جی میں کروائیں گے، میں بھی کروائیں ہی نہیں. وہ لسان القرآن میں ہوتا ہے پیچیدہ. ہاں اس میں آپ کو سمپل کیونکہ قرآن میں پیچیدہ مرکب آتا نہیں نا، اس لیے نہیں کرواتے. یہ اچھا قرآن ریلیٹڈ بکس ہے نا. ہاں 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 اس کے بعد آپ کو آیات کا ترجمہ کروانے لگ جائیں گے، حدیث کا ترجمہ جی جی کروانے لگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہاذا کلاس ہو رہی ہے. جی وہ دوبارہ بولیے. کلاس ہو رہی ہے، ان لوگ کو سب آ رہا ہے، ہم کو نہیں آتا میم اتنا. کوئی بات نہیں ہے، جتنا آپ کو آتا ہے اس پہ ہی رہیں، شکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو آ جائے گا. اور ان کو بھی نہیں آتا تھا. ہاں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. ہاں کچھ بھی نہیں آتا تھا پہلے، کسی کو کچھ نہیں آتا، آہستہ آہستہ ہی آتا سمپل ہے. جینس کی بھی معلومات نہیں تھی. آپ بھی بہت اچھی طرح سے ترکیب کر رہی ہے نا، ہم لوگ کو اتنا نہیں آتی. ترکیب کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے. وہ اوپر والا خرجہ والا تھا، وہ فعل سے شروع ہو رہا تھا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کیا ہوتا ہے، نون کے اوپر تنوین آتی ہے یا الف لام آتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ کا تنوین بھی نہیں آ رہا، الف لام بھی نہیں آ رہا نا، تینوں پہ زبر آ رہی ہے، تو یہ فعل ہوتا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ نون سے شروع ہو رہے ہیں، یہ سب نون ہے، حاذا، ابن، بیت، حاذا، یہ سب نون ہے. تو نون سے شروع ہونے والے جو ہوتے ہیں وہ جو ابھی آپ اتنا ہی کر لیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابتدا سے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. پھر ابتدا سے جو ورڈ بنتا ہے مبتدا بنتا ہے. اگر آپ کو انگلش میں دیکھنا ہے تو یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو مرکبات کا نام یہ ان کو سب آ رہا، یہ سب ہمیں نہیں آپ کو آتا. مرکب اضافی کا نام نہیں آیا ابھی؟ مرکب اضافی ہاں ابھی جی ابھی آ گیا وہ. ابھی آ گیا نا، تو وہ بھی آ جائے گا. مرکب جاری کا بھی آ گیا. اچھا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی سمجھ آ گیا کیا ہوتا ہے؟ جی جو اسم سے شروع ہو اسے بس اتنا ہی کرنا ہے آپ نے. تو اور سب آ جائے گا سسٹر سمجھ میں. آ جائے گا، فکر نہیں کریں، بس آ آپ جائے گا. جڑی رہیں اور کلاس کو اسکپ نہیں کریں. ٹھیک ہے. ہم بھی آپ کی جیسے پہلے تھے، ابھی ہم نے تھوڑا سیکھا ہے، بس میں تھوڑا بھی، سیکھا ہے ہم نے. آپ لوگوں کو تو جلدی آ رہا ہے، ہم لوگوں نے بڑی مشکلوں سے سیکھا. ہمیں اس طرح کوئی پڑھانے والا بھی نہیں تھا، اتنی محنت کوئی نہیں کرتا تھا، ڈانٹ ہی پڑتی تھی ہمیں تو. اور ہم لوگ تو پڑھا، ڈانٹ کھا کے ہم لوگ نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا اینا مفتاح البیتی، نہیں یہاں سے ہاذا مفتاح السیارتی، یہ مبتدا بن جائے گا. جی مفتاح السیارتی خبر، یہ یعنی آپ کا یہ مرکب گاڑی کی اضافی چابی ہے. جی اینا مفتاح البیتی، گھر کی چابی کہاں ہے. من انت یا ولدو، آپ کون ہیں اے لڑکے. انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. میں اب ابن عباس، عباس کا بیٹا. انا میں انا کا مطلب میں ہوتا ہے عباس کا بیٹا ہوں. جی ہاں انا.
اور من کا مطلب کون, کون, انتا مطلب یو, ہو آر یو, جی. او بوائے. ٹھیک ہے آگے. وابن من ہوا, اور وہ کس کا بیٹا ہے, ہوا ابن خالدین, وہ خالد کا بیٹا ہے. سب جملہ اسمیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. آئین مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. ٹھیک ہے. ہوا فی المدینۃ المنورۃ, وہ مدینہ منورہ میں ہے. یہ ہوا کدھر جا رہا ہے, مسجد کی طرف. مسجد مذکر ہے اس کی طرف جا رہی ہے, رسول کی طرف نہیں جا رہی. نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا ایک ٹرانسلیشن کریں گے, ہی نہیں کریں گے. اگر رسول کی طرف ہوتی تو پھر ہی کرتے, مسجد کی طرف سے ایٹ کریں. چلیں. نہیں کیا کہا آپ نے, رسول طرف ہی ہوگا, نہیں سمجھ آئی. ہاں وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہوا کا 2 ٹرانسلیشن ہوتے ہیں نا, ہی بھی ہوتا ہے اور اٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ صرف انگلش میں اچھا آپ ہوتا ہے. انگلش والا ہی کہہ رہی تھی. اوکے ہاں سمجھ انگلش آئی. والا. اردو میں تو اردو میں تو وہ ہوگا نا, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں تو اس کے لیے تو, لیکن جب انگلش میں کریں گے تو یہ پرسنس کے لیے یہ ہوگا, ہیومنس کے لیے, اور یہ بے جان چیزوں کے لیے ہوگا. ہاں اسی طرح ہی یا کبھی. چلیں ایک سسٹر رہ گئی شناز, آپ بھی آ جائیں. شناز آپ آئیں گی یا میں بند کر لوں کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ آ رہی ہیں, چلیں تھوڑا سا پڑھ لیں. میم بک 2 کی کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے کیا؟ ہاں وہ تو ٹائم ہو گیا, 2 منٹ ہے, آپ یہ پڑھ لیں کچھ سینٹینسز. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے 13 سے. جی. بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ. حامد کا بیٹا مدرسے میں ہے, اور نہیں بنتو بیٹی, حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے آگے. اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد. ٹیچر کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. خالد ہے. عم الطالب غنی. امن کون ہوتا ہے؟ طالب علم کے چچا مالدار ہیں. مالدار. باب المسجد المفتوح و باب المدرسۃ مغلق. مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. بند ہے. مفتوح کھلا اور مغلقن بند ہے. خالو حامد فقیر. حامد کے ماموں غریب ہیں. غریب ہے. سیارت عباس فی الشارع. عباس کی گاڑی راستے میں ہے. کہاں راستے میں؟ سڑک پر ہے. جی سڑک میں ہے. شارع کیا ہوتا ہے؟ شارع سڑک. اعظم, شارع فیصل ہوتا ہے نا, تو شارع جی. اسٹریٹ. ابن خالو یعنی ماموں. خالو یعنی ماموں. ہاں جی, خالو کا مطلب ماموں ہوتا ہے. خالہ ہوتی ہے نا, خالہ وہ تو مونس ہوتی ہے نا, خالہ ماں کی بہن. اور ماں کا بھائی جو ہوتا ہے وہ خالن ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم نے مضاف بنایا تو اس کا ایک دمہ گر گیا. چلیں آگے نمبر 19. ابن من انتا, تمہارا بیٹا کون ہے؟ انا ابن مدرسی. انا ابن المدرسی. میں مدرس کا بیٹا. میں مدرس کا. آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا نا, اس لیے آپ کو وہاں پہ گڑبڑ لگ رہی ہے. اس کا دوبارہ ترجمہ کریں. ابن من, تم کس کے بیٹے ہو؟ تم کس کے بیٹے ہو. ابن من, whose son are you. ٹھیک ہے, whose son. من کا مطلب یہاں پہ whose ہے. ویسے تو من کا مطلب who ہوتا ہے نا, لیکن وہ تب ہوتا ہے جب من شروع میں آتا ہے.
है ना, मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो वो मन शुरू में आता है, अगर बाद में आए तो उसका मतलब हुज हो जाता है, ठीक है। और अना बनु, मीनिंग चेंज हो जाता है इसका, हाँ मीनिंग मन का। चेंज, अगर शुरू में आएगा तो हु मीनिंग होगा, ठीक है। अगर बाद में आएगा, मुदाफ इलैह बन के आ रहा है ना, ये इब्नु मन, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, इब्नु मन ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं, और ये मजरूर है। मन के नीचे जेर तो नहीं लगा सकते ना, खराब हो जाएगा वो ना, कुछ वर्ड ऐसे नीचे जेर नहीं लगा सकते हम, तो उस इब्नु मन ही रहने देना, उसको खराब नहीं करना मन को, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा फिर। तो इब्नु मन हु सन आर यू, अनबनुल मुदर्रिसी, आई एम द मुदर्रिस सन। आगे जी, ऐनल कल्बू, कुत्ता कहाँ है, हुआ तहत सय्यारती, वो गाड़ी के नीचे है। गाड़ी के नीचे है, माशाअल्लाह, गाड़ी के तहता का मतलब है नीचे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, काफी हो गया हमारा लेसन। और आयशा आप इसको एक दो बार जरूर रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, ठीक है। और आपका जो काम है ना, आयशा कहाँ गई, हाँ आयशा, आपने सिर्फ इतना करना है कि रीडिंग करनी है और तर्जुमा करना है, जी मैम, ठीक है। और मुरक्कब जारी और मुरक्कब उनको पहचान लेना है बस। और ये प्रोनाउन है और ये प्रेपोजिशन है, बस ये आपको पता होना चाहिए, ज्यादा आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लेवल, ये बुक 1 है ना अभी, तो ये तो माशाल्लाह जानते हैं, इसलिए मैं इनको बता देती हूँ, चले खुद ही बताते रहते हैं, मैं तो नहीं बताती, मैं तो उसी लेवल पे रखती हूँ जो बुक का लेवल है, लेकिन इनको माशाल्लाह आता है तो ये कर लेते हैं, और कुछ सीखने वाले हैं कुछ। चले हम, अगर बुक 2 आपने पढ़नी है तो आ जाना बुक 2 में, मैं थोड़ा सा गैप लूंगी बीच में 5 मिनट्स का, और फिर हम इंशाल्लाह इसी रूम के अंदर सेम हमारा लिंक है, उसी के साथ हम बुक 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे शामिल हो सकती हो ना, क्योंकि सवाल जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी ना। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी आपको 2 दिन हुए हैं, आपने 2 दिन जिस तरह हुए आपने बहुत अच्छा किया आज, जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, इसी तरह लगी रहे, सही, ठीक। चलिए अब दूसरी क्लास में आ जाइएगा, यहाँ से क्लास को आपने निकल जाना है इस क्लास में से, ठीक है, ओके। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोई बात कर रहा था? उस्तादा मैं अस्मा बोल रही हूँ। उस्तादा मुझे संडे की क्लास में प्लीज ऐड कर दीजिए। कौन सी क्लास? आपने संडे की क्लास में ही है ना आप? जी मैं संडे की क्लास के ग्रुप में नहीं हूँ उस्तादा। अच्छा तो ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में नहीं है, अच्छा मैं ग्रुप में अभी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, अभी जी आपको नजर आ जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे भी मैम, मुझे भी। अच्छा आयशा को भी कर देती हूँ, आयशा सिद्दीकी, ओके कर देती